وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے، تاہم اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ آج کل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دن رات سوچ بچار کر رہے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا تو اپوزیشن ناکام، اور اگر بڑھ گیا تو عمران خان حکومت ختم ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ حال ہی میں اپنے ایک پرانے مگر با اعتماد دوست کے گھر چلے گئے۔ ان کا یہ دوست کسی زمانے میں جنرل مشرف کا بھی خاص تھا۔ یہ ذاتی طور پر ایک شریف اور پڑھا لکھا آدمی ہے جو اقتدار کی نزاکتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ عمران خان کی دوست سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا وزیر اعظم پر اعتماد ہیں؟ جواب آیا عمران خان غیر معمولی طور پر پر اعتماد ہے۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ ممکن ہے عمران خان ایسا ہی سمجھتے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب ان کی حکومت کے خلاف کھیل شروع ہو چکا ہے، مگر شاید انجام کا علم کھیل شروع کرنے والوں کو بھی نہیں۔ کھیل کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف اسلام آباد میں تعینات ایک افسر سے راولپنڈی میں اس کے گھر الگ الگ جا کر ملے۔ دونوں کو بتایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل ہونے کے اعتماد سے ہی دونوں رہنماؤں پرجوش نظر آئے، اور پھر اگلے چند ہفتوں میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ یہ الگ بات کہ فیصلہ کرتے وقت اپوزیشن رہنماؤں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ عمران خان کو چوتھا بجٹ پیش کرنے سے روک کر اسے سیاسی شہید بنانے کی کوشش کرنے لگے ہیں، جو ان کے لیے سود مند ہو نہ ہو عمران خان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ اگر نئی حکومت وجود میں آئی تو اسے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں 400 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے، اور جو ہی یہ نئے ٹیکسز لگائے گئے، عمران خان نواز شریف کی طرح مجھے کیوں نکالا اور دیگر مزاحمتی نعرے لگاتے ہوئے کھوئی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ عمران خان کو مگر کسی نقصان کے بغیر اقتدار سے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو واضح نظر آ گیا کہ وہ جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ لیکن اگر وزیر اعظم کو یقین ہوا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے تو اس بار وہ آب پارہ کی بجائے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں واقع کے بلاک سے رجوع کریں گے۔ انٹیلیجنس بیورو کے موجودہ سربراہ ڈاکٹر سلیمان کی تعیناتی تو راولپنڈی کی آشیر بات سے ہی ہوئی تھی، مگر وہ اصل میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے منظور نظر تھے۔ آج بھی دونوں افسران بعض شامیں اکٹھے ہی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کا اعتماد بھی جیت چکے ہیں۔ مالی طور پر ان کی ایمانداری ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کا نام نیب کے ایک مقدمے میں بھی گونجتا رہا ہے، مگر ایسی نازک صورتحال میں وہ وزیر اعظم کے کام کے ہیں۔ شنید ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی فہرستیں بنا رکھی ہیں اور ان پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ان افراد کی شکایات دور کی جائیں گی اور انہیں رام کیا جائے گا۔ جو لوگ رام نہیں ہوں گے شاید وہ تحریک عدم اعتماد کے روز غائب کر دیے جائیں، کیونکہ اس روز ایوان میں اکثریت ثابت کرنا حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی۔ حکومت تو شاید ایوان میں بھی نہ آئے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ناراض ارکان قومی اسمبلی کی تعداد کم و بیش 15 سے 20 ہے، اور اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے صرف 13 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ گو کہ قومی اسمبلی کے 342 ارکان کے ایوان میں اپوزیشن کے ارکان کم و بیش 160 ہیں، مگر ان میں بھی کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کم از کم 25 حکومتی ارکان توڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا حکومت مختلف پیشکشوں کے ذریعے ان ناراض ارکان کو خرید نہیں سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ارکان ایسے ہیں جو وزیر اعظم سے اصولوں کی روشنی میں ناراض ہیں۔ یہ وہ خاندانی لوگ ہیں جو عزت کی خاطر کسی بھی پیشکش کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ ان کی تعداد البتہ کم ہے، تاہم مراعات لینے والوں کی تعداد ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا حکومت کے پاس اس میدان میں کھیل کر جیتنے کا امکان بھی زیادہ ہے۔ جن ارکان کی نظر اگلے انتخابات میں پنجاب سے نون لیگ اور سندھ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہے، وہ البتہ مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوسری طرف سب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی طرح سوچ بچار میں ہے۔ ہر دل میں طاقت کے ساتھ دیر تک جمے رہنے کی خواہش تو ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ تاہم اگر عمران خان نے مقررہ وقت سے پہلے ہی کوئی ہاتھ دکھا دیا تو مسئلہ صرف جونیئر اور متنازع شخص کی تعیناتی سے ہی ہوگا، لیکن اگر اس عہدے پر سینئر بندے کو لگا دیا گیا تو شاید اتنا رد عمل نہ آئے۔ سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے کسی ممکنہ حکم نامے سے نمٹنے کے لیے شاہراہ دستور پر انصاف کی عمارت میں بیٹھے قاضی کو بھی ہنگامی صورتحال میں ریلیف دینے کے لیے تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ اوپر درج منظر ناموں میں سب سے آئیڈیل صورتحال یہ ہوگی کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اگلے 9 مہینے ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اور پھر ایک پروقار انداز میں گھر چلا جائے، ایک نیا اور غیر متنازع شخص سامنے آئے۔ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری ختم کر کے وقت پر گھر جائے اور مداخلت سے پاک انتخابات منعقد ہوں اور لوگ من پسند جماعت اور اس کے رہنما کو منتخب کر لیں۔ مگر یہ سب سوچنا اب کسی دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ حالیہ تنازع میں فریقین کے باہمی مفادات بھی نمایاں ہیں اور ان کے ٹکراؤ کا امکان بھی واضح۔ ایسے میں کسی ایک کی جان چلی جائے یا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے تو یہ ملک کو عوام کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کے مکین خوف کا شکار ہیں اور خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی بھی وقت طبل جنگ میں بدل سکتی ہیں۔